ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سلام کے حوالے سے یہ فرمایا: یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر ویسلم الصغیر علی الکبیر۔ حضور علیہ السلام نے سلام میں پہل کرنے کے حوالے سے یہ ہدایات یا آداب سلام کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ پہل کون کرے سلام میں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور جو توڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی پیدل چلنے والے یا سوار اس طرح کے آمنے سامنے آئے تو پھر جو کم لوگ ہو، جو قلیل ہو، کم مقدار تھوڑے ہو تو پھر وہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑے کو سلام کرے۔ تو یہ آداب میں سے ہیں کہ پہل کون کرے سلام میں۔ اور سلام میں بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے پھر اس میں بھی سلام کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت پر تخلیق فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے قد کے حوالے سے کہ طولہ 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کا قد قامت وہ 60 ذراع تھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا قال اذهب فسلم علی اولئک النفر، کہ اب جائیں ان لوگوں پر سلام کرے، اور وہ لوگ وہ جو تھے وہ فرشتے تھے بیٹھے ہوئے، وَهُمْ نَفَرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، وہ فرشتے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَمِعْ، آپ وہ جو جواب دیں گے تو اس کو آپ غور سے سنیں، اور وہ جواب وہ آپ کے لیے اور آپ کی ذریت، تمہارا اور تمہاری اولاد کے لیے ہوگا، وہ جو جواب دیں گے۔ تو آدم علیہ السلام گئے، اور آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلام کیا، السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام نے یہ کہا، تو جو فرشتے بیٹھے ہوئے تھے ان نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے اضافہ کیا، حضور نے فرمایا کہ فرشتوں نے جو اضافہ کیا ہے تو یہ جواب تھا۔ تو اب جو ہم سلام میں پہل کرتے ہیں اور پھر سلام کے جو الفاظ ہیں اس میں جو اضافہ کرتے ہیں، تو یہ اس روایت میں بھی یہ الفاظ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اسی وقت سے اب تک بنی آدم کا جو قد قامت ہے اس میں کمی واقع ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ قد قامت پہلے 60 ذراع 60 ہاتھ یہ قد تھا انسانوں کی، آدم علیہ السلام کا۔ اور حضور نے اس حدیث میں جو صحیح مسلم اور بخاری موجود ہے اس میں یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا جو صورت ہے، جنتیوں کا صورت شکل آدم علیہ السلام کا ہوگا، اور ان کی قد قامت یہ 60 ذراع ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس ارشاد میں یہ بھی وضاحت کیا کہ جو جنت والے ہیں ان کی صورت اور ان کی قد قامت، اور اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کے ذریعے جو آدم علیہ السلام کو اور ذریت آدم کو جو طریقہ بتایا ہے سلام کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں یہ الفاظ بھی زائد ہے۔ تو یہ الفاظ جو الفاظ سلام ہیں السلام علیکم، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جنت کے حوالے سے جو وہاں پہ جو سلام کی بات ہیں کئی آیات میں ہیں کہ فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم، تو اسی طرح تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کے آپس میں جو کلام ہے وہ سلام ہوگی، یہ الفاظ۔ اور اسی طرح نزلا من غفور الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، تو یہ جو سلام کے الفاظ ہیں وہاں جنت میں بھی یہ الفاظ ہوں گے۔ اور صحیح تلفظ اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے ساتھ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ یہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ قرآن میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو یہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہے السلام علیکم، جواب میں آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر آپ کو کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہل کون کرے سلام میں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہل چھوٹے لوگ جو درجے کے لحاظ سے چھوٹا ہو، یا اسی طرح جو کم لوگ ہو تعداد کے لحاظ سے، وہ پہل کرے سلام میں، اور پھر جو راکب اور ماشی ہیں، جو سوار ہو پیدل کو وہ سلام کرے، اور پیدل والے بیٹھے ہوئے کو وہ سلام کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے طفیل نبی علیہ السلام نے سب امت کو یہ طریقہ بتایا ہے سلام کا۔ تو اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ سلام کریں خواہ علی من عرفت ومن لم تعرف، جو آپ کے سامنے وہ آپ کا جان پہچان والا ہو یا نہ ہو تو آپ سلام کریں، تو یہ مسلمان کا شأن نشان ہے۔ اور یہود ہنود نصارہ کے حوالے سے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی سامنا کرے یا سامنے آ جائے یہودی اور نصرانی، تو پھر پہل نہ کرو سلام میں، اور ان پر مجبور کرو کہ وہ راستے میں جو آ رہا ہو سامنے مجبور کرو کہ وہ راستے کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو یہود ہنود کو آپ نے سلام میں پہل نہیں کرنا ہے، اگر وہ سلام کرے تو صرف وعلیکم یا وعلیک سے اس کا جواب دے، تو یہ اسلام کا طریقہ ہے۔